بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 890 ہے کہ یعم حکم الجلل کل حیوان محلل حتی الطیر والسمک۔ گفتگو ہماری یہ تھی کہ حلال جانور کچھ چیزوں کا اس سے حرام ہو جاتا ہے کہ جس میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ جلل تھی، یعنی انسانی فضلہ کھانے کی ایسی عادت پڑنا کہ اس کی جو گوشت پوست ہے وہ ساری اسی سے کیا ہے بنے۔ تو یہ حکم کہتے ہیں کہ ہر حیوان کو شامل ہے، ہر حلال حیوان، حتی طیر و سمک، حتی کہ پرندے اور جو مچھلی ہیں ان کی بھی کیا یہ حکم شامل ہے۔ یعنی اگر مرغی ہے یا کوئی پرندہ ہے اس سے جو ہے وہ انسانی فضلہ کھانے کی اس طریقے سے عادت پڑ جائے کہ اب اس کی جو غذا ہے یہی شمار ہوتی ہے عرفاً، تو وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام گوشت ہو جائے گی۔ کما یحرم لحم الحیوان الجلال، جیسا کہ حیوان جلال جو ہوتا ہے اس کا گوشت حرام ہوتا ہے، ایسے ہی اس کا جو لبن دودھ ہو گیا اور اس کے جو انڈے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ وَيَحِلَّانِ بِمَا يَحِلُّ بِهِ لَحْمُهُ، اور یہ دونوں چیزیں حلال ہو جائیں گی، دودھ اور انڈے، بما اس چیز کے ذریعے سے کہ یحل بہ لحمہ، کہ جس کے ذریعے سے اس کا گوشت کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ یعنی وہ طریقہ بتائیں گے استبراء کا کہ جیسے اس جانور کا استبراء کریں گے تو اس کا گوشت حلال ہوگا، جیسے گوشت حلال ہوگا تو اس کا دودھ اور انڈے بھی کیا ہو جائیں گے؟ حلال ہو جائیں گے۔ فحکم الحیوان المحرم بالعارض، پس وہ حیوان کے جو کسی عارض کی وجہ سے محرم ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ حکم الحیوان المحرم بالاصل، اس کا وہ حکم ہے کہ جو محرم بالاصل حیوان کا حکم ہے، قبل ان یستبرأ و یزول حکم، قبل اس کے کہ اس کا استبراء کیا جائے، و یزول حکم، اور اس کا جو حکم ہے حکمت والا وہ کیا ختم ہو جائے۔ تو قانون یہ ہے ہمارے پاس کہ جو بھی حلال جانور ہیں سب کا دودھ بھی کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ جو بھی حلال پرندے ہیں ان کا جو انڈے ہیں وہ بھی کیا ہوں گے؟ حلال ہوں گے۔ اور جو حرام ہوں گے تو ان کے اندر کیا ان کا دودھ بھی حرام ہو جائے گا، اور اگر پرندے ہیں تو وہ ان کے انڈے بھی کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ تو یہ بالکل کیا قانون ایک ہی جیسا رہے گا، تابع رہیں گی یہ چیزیں ایک دوسرے کی۔ الجلل لیس مانعا عن تزکیۃ الحیوان، کوئی حیوان اگر جلال ہو جاتا ہے تو یہ چیز معنی نہیں بنتی کہ اس کا تزکیہ نہ ہو سکے۔ تزکیہ یعنی شرعی طریقے سے ذبح کیا جا سکتا ہے، تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ فیذکر الجلال بما یذکر به غیرہ، بس جلال کو بھی اسی طریقے سے تزکیہ کیا جائے گا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ غیر جلال کا تزکیہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ گوشت اس کا حرام ہے، کہتے ہیں کہ یترتب علیہ طہارت لحمہ وجلدہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کا جو گوشت ہے اور اس کا جو چمڑا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک شمار ہوگا۔ کسائر الحیوان المحرم بالاصل، جیسے کہ دیگر حیوانات کے جو محرم بالاصل ہوتے ہیں، جو خلقت سے کیا حرام ہے، جیسے بندر اور بلی وغیرہ کی مثال دی تھی کہ وہ بھی کیا قابل تزکیہ ہیں، محرم بالاصل ہیں لیکن تزکیہ کے قابل ہیں، یعنی شرعی طریقے سے ذبح کریں گے یا شکار کریں گے تو ان کی جو جلد ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ تزول حرمت الجلال بالاستبراء، جلال کی جو حرمت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اگر استبراء جو ہے اس کا کیا جائے گا۔ استبراء کی یہاں پہ تعریف کیا ہے کہ ہوا ان یمنع الحیوان، کہ حیوان کو روکا جائے، عن اکل العذرت، انسانی پاخانہ اور فضلہ کھانے سے، لمدت، اتنے عرصے کے روکا جائے کہ یخرج بہا، کہ جس مدت کے ذریعے سے وہ خارج ہو جائے، عن صدق الجلال علیہ، کہ دوبارہ اس کے اوپر نام کون سا صدق کرے؟ جلال والا، یعنی 3-4 دن 5 دن اس طریقے سے اسے الگ غذا کھلائی جائے کہ اب یہ کہا جائے کہ ہاں ابھی جو اس کا گوشت وغیرہ ہے وہ اسی جو ہے وہ دیگر کیا غذا سے کیا بن رہا ہے۔ ابھی اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کی عرفاً جو غذا ہے وہ انسانی فضلہ ہے۔ تو جس طریقے سے صحیح حسان نے یہ فرمایا تھا کہ جلال کو عنوان صرف کرنے کے لیے یومین فما زیادہ، 2 دن اور اس سے زیادہ کا عرصہ چاہیے، اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ عنوان ختم ہونے کے لیے بھی کم از کم ہمیں 2 دن اور اس سے زیادہ کا کیا عرصہ چاہیے ہوگا۔ تو اگر 1 دن فقط باندھ کے رکھا ہے تو اس سے کیا وہ خارج نہیں ہوگا، یعنی کم از کم 2 دن اور تیسرا دن بھی ساتھ ہو جائے تو تب یہ کہا جائے گا کہ اس کا اوپر جو
जलाल का उन्वान है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। वल्लाफ़त औला, और एहतियात औला है, वाजिब नहीं है। एहतियात औला इसके साथ क्या है कि अन युराअ फ़िल इस्तिब्रा'i मुज़ीयुल मुद्दतिल मुअय्यनति लहा फ़ी बादिल अख़बार, कि इस इस्तिब्रा में रियायत की जाए उस मुद्दत के गुजरने की कि अल मुअय्यनति लहा, कि जो इस जानवर के लिए मुअय्यन की गई है, फ़ी बादिल अख़बार, बाद रवायात, कि यानी उस मुद्दत की रियायत करें तो ये एहतियात औला है, बेहतर है। लेकिन अगर उस मुद्दत की रियायत ना भी करें, 3 दिन बांध के रखें और इसे दीगर ग़िज़ा खिलाएं, तो ये उर्फ़न सिद्ध कर जाएगा कि अब इसकी जो ग़िज़ा है वो इंसानी फ़ज़ला नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर इस मुद्दत के मुताबिक चलेंगे तो ये एहतियात औला है, बेहतर है। और वो रवायात में क्या मुद्दत बयान की गई है कि अगर दज्जाजा है तो उसके लिए 3 दिन है, बत्तख है तो उसके लिए 5 दिन है, और गनम भेड़ बकरी वगैरह है तो उसके लिए 10 दिन है, और गाय भैंस वगैरह है तो उसके लिए 20 दिन है, और उनके लिए क्या है 40 दिन है, और मछली के लिए क्या है यौम व लैलतुन, 1 दिन और रात 24 घंटे है। ला युश्तरतु फ़ीमा यकूनु वज़ाउल हैवान फ़ी मुद्दतिल इस्तिब्रा मिनल जलल अन यकून ताहिरन। ला युश्तरतु, ये शर्त नहीं होती कि इस्तिब्रा मिनल जलल, इस्तिब्रा मिनल जलल की जो मुद्दत है, यानी जिस मुद्दत में हैवान का इस्तिब्रा हो रहा है, उस मुद्दत में ये शर्त नहीं है कि यकूनु वज़ाउल हैवान कि अन यकून ताहिरन, ये शर्त नहीं है कि उसकी जो ग़िज़ा है वो पाक हो। यानी ये जुमला नहीं है कि हैवान को बांध के रखें और उसे पाक ग़िज़ा खिलाएं। पाक होना क्या ग़िज़ा की शर्त नहीं है इस्तिब्रा में। बल यकफ़ी, बल्कि काफ़ी है कि तग़ज़्ज़ीहि फ़ीहा, कि हैवान ग़िज़ा ले फ़ीहा, इस मुद्दत इस्तिब्रा में, बग़ैर मा, उसके अलावा ग़िज़ा ले कि मा औजबल जलला, जो उसके लिए क्या जलल का सबब बनती है। जलल का सबब क्या बनती है, इंसानी फ़ज़ला, यानी इंसानी फ़ज़ला के अलावा कोई और क्या ग़िज़ा हासिल करे, ये चीज़ क्या काफ़ी है। मुतलकन काफ़ी है, मुतलकन की तफसीर आगे कर रहे हैं कि वह इनकान मुतनज्जिसन और नजसन, चाहे वो जो ग़िज़ा लेगा वो खुद मुतनज्जिस हो या क्या हो, नजस हो। नजस और मुतनज्जिस की इस्तिलाह में फ़र्क वाज़ेह होना चाहिए कि नजस यानी जिसकी खिलकत ही क्या है, निजासत के साथ है, जो असल में पाक नहीं होती। हमारे पास नजस चीज़ें कौन सी हैं, वो आयान नजसा 10 हैं, ठीक है। तो अब ये जानवर क्या है, फ़र्ज़ करें मुर्दार खाता है, ठीक है, तो मुर्दार खाते नजस है, तो इसके ज़रिए से भी क्या हो जाएगा, इसका इस्तिब्रा हो जाएगा। या मुतनज्जिस खाते हैं, मुतनज्जिस क्या मतलब कि जो चीज़ें पहले पाक होती हैं अब नजस हो गई हैं, ठीक है। जैसे जो रोटी के टुकड़े हैं या खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो नीचे गिर गई हैं कट्टर के पानी में, गली में पड़ी हुई हैं, नाली के पानी लग रहा है उससे, तो वो चीज़ क्या हो गई है, मुतनज्जिस हो गई है। तो अब ये नाली वगैरह से कीड़े वगैरह खा रही है ये चीज़ें, तो ये कौन सी चीज़ें खा रही है, मुतनज्जिस खा रही है, यानी मुर्दार नहीं खा रही, वो कीड़े वगैरह बाकी चीज़ें कि जो आप क्या कहते हैं, जिन्हें मुतनज्जिस कहते हैं, जो पानी के साथ मिक्स होकर क्या मुतनज्जिस हो चुकी हैं। तो लिहाजा इसके ज़रिए से भी क्या हो जाएगा, उसका इस्तिब्रा क्या है, हो जाएगा। पाक खाना खिलाना ये क्या है, मुतबर नहीं होता। युस्तहब्बु रब्तु दज्जाजा अल्लती युरादु अक्लुहा अय्यामन, रब्त क्या मतलब है, बांधना, यानी दज्जाजा को बांध के रखें, अल्लती युरादु अक्लुहा, के जिसका खाना जो है वो मकसूद हो, अय्यामन चंद दिन, चंद दिन का इतलाक़ किसके ऊपर होता है, कम से कम 3 दिन के ऊपर, कि कम से कम जो है वो 3 दिन एक मुर्गी को क्या बांध के रखें, सुम्मा ज़िबूहा, फिर उसे ज़िबह करें, व इल्लम युअलम जललुहा, अगरचे इंसान को इल्म ना हो उसके जलल होने का, यानी एक आम मुर्गी हैं जो घर में रहती हैं और नालियों वगैरह से इधर उधर से खाती हैं, इनको अगर ज़िबह करना हो, प्रोग्राम हो कि इनको खाएंगे, तो 3 दिन क्या है उसे घर पे रखें, बांध के रखें, पिंजरे वगैरह में अलग करके रखें, और उसके बाद क्या उसे ज़िबह करें। तो ये अलग तौर पे क्या चीज़ है, एक मुस्ताहब है। मुझे याद है अलकौसर में सैयद रास हुसैन साहब होते थे गिलगित के, तो वो ऐसे ही करते थे, यानी बाज़ार से मुर्गी ले आते थे, 3 दिन से घर पे रखते थे अपने पिंजरे में, उसके बाद क्या उसे ज़िबह करते थे। तो ये एक मुस्ताहब चीज़ है। अल अम्र सानी, दूसरा अमर, यानी कि किसी हलाल जानवर के हराम होने के लिए पहला अमर क्या था, जलल था। दूसरा यानी मिम्मा यूजिब, दूसरा अमर के मिम्मा उन चीज़ों में से यूजिब हुर्मत हैवान मुक़ल्लल बिल अस्ल, जो सबब बनता है कि हैवान हराम हो जाता है। कौन सा हैवान, अल मुक़ल्लल बिल अस्ल, जो असल में क्या हलाल था वो हराम हो जाएगा। वो ये है कि अयतअहुल इंसान, कि कोई इंसान अलैहिस्सलाम का उस हैवान के साथ क्या करे, वती करे,
قبولاً اور ذکورن، چاہے اس کے قبول یعنی اگر وہ بکری ہے ٹھیک ہے مونس ہے تو اس کے قبول میں کرے یا اس کے کیا ہے دبر میں کرے. وہ علم ینزل اگرچہ وہ انزال نہ بھی کرے منی خارج نہ بھی ہو فقط کیا دخول ہو جائے تو وہ حیوان کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا. فإنه يحرم بذلك لحمه، تو اس وطی کرنے سے اس حیوان کا گوشت حرام ہو جائے گا. وقضا لبنه، اس کا جو دودھ ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا. ونسلہ المتجدد بعد الوطء، اور اس حیوان کی جو آگے نسل جاری ہے وہ بھی کیا ہے جی حرام ہو جائے گی. کون سی نسل؟ جو وطی کے بعد کیا پیدا ہوگی احتیاط لازم کے طور پہ. اس کی نسل پہ جو حرام ہونا ہے اس میں کیا احتیاط لازم ہے. بعد الوط کا کیا مطلب ہے کہ اگر فرض کریں کہ وہ جانور حاملہ ہے ٹھیک ہے وطی سے پہلے حاملہ ہے تو وہ حمل جو ہے وہ اس کا حرام نہیں ہوگا. وطی کے بعد جو متجدد جو نئی نسل بنے گی وطی کے بعد وہ کیا کہلائے گی؟ حرام کہلائے گی. کیونکہ حرام جانور کا جو بچہ ہے وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ حرام کہلاتا ہے. تو یہ یہاں پہ یہ قانون کیا ہے چلے گا، لیکن اس قانون کا چلنا کیا ہے احتیاط لازم کی بنیاد پہ ہے. جبکہ یہ جرل والے سسٹم میں نہیں تھا. جرل والے نے کہا تھا نسل حرام ہوتی ہے. جی نہیں، انڈے کی بات ہوئی ہے، دودھ انڈا اور دودھ انڈے تک کی بات ہوئی تھی، نسل کی بات وہاں پہ نسل نہیں کی ہوئی. بات نہیں ہوئی تھی. یہاں پہ نسل کی بات ہوئی ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے یہاں پہ نسل کی بات ہوئی ہے اور یہاں پہ استبراء بھی کیا نہیں ہے. یعنی یہاں پہ حیوان جو حرام ہو گیا تو حرام ہو گیا، اب اس کو جو ہے وہ دوبارہ حلال نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی، جس کی تفصیل آگے ہے کہ اسے جلایا جاتا ہے جب شہر بدل کیے جاتے ہیں تفصیل آگے. ولا فرق فی الواتی، یہ جو وطی کرنے والا ہے اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ بین صغیر والکبیر، کہ چاہے وہ صغیر ہو یعنی نابالغ ہو یا بالغ ہو، احتیاط واجب کے طور پہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ولا فرق ہو، یہ بھی فرق نہیں ہے کہ بین العاقل والمجنون. ٹھیک ہے، ایک مجنون انسان تھا، پاگل انسان تھا، تو پاگل نے بھی اگر کسی جانور کے ساتھ وطی کر دیا تو وہ جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے والعالم والجاہل، وہ علم والا ہے اسے شرعی مسئلے کا پتہ ہے کہ اس سے جانور حرام ہوتا ہے، یا شرعی مسئلے کا نہیں پتہ. والمختار والمکرہ، اسی طریقے سے صاحب اختیار ہے اپنے اختیار سے کیا جو مکرہ کسی نے مجبور کیا گن پوائنٹ پہ تو حیوان کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. ولا فرق فی الموتور، جس جانور کے ساتھ وطی کی گیا اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بین ذکر والانثی، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. ولا یحرم الحمل، جو اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے حمل ہے وہ حرام نہیں ہوگا اذا کان متکونا قبل الوطء، اگر وہ حمل بنا ہو وقت سے پہلے پہلے. کما لا یحرم الموتو اذا کان میتا، جیسا کہ موتو جو ہے جس سے وطی کر رہے ہیں وہ حرام نہیں ہوگا اگر وہ میت ہے، یعنی بکری کو ذبح کر دیا گیا تھا تو پھر کیا ہے وہ حرام نہیں ہوگی. وَيَخْتَصُّ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ بِالْبَهَائِمِ، اب یہ جو حکم ہے یہ پرندوں میں جاری نہیں ہوگا، یہ فقط کہاں پہ جاری ہوگا؟ بالبہائم، چوپاؤں میں جاری ہوگا جو جانور ہیں. فَلَا تَحْرُمُ بِالْوَطْءِ سَائِرُ أَنْوَاعِ الْحَيْوَان، تو بس اس وطی کے ذریعے سے حرام نہیں ہوں گے دیگر جو حیوان کی کیا انواع ہیں. یہ فقط کیا ہے بہیموں کے ساتھ خاص ہے، ان چوپائے کے ساتھ یہ حکم کیا ہے خاص ہے. جبکہ جو جلل والا حکم تھا انسانی فضل کھانے والا وہ تو مچھلی کو بھی اور پرندے کو بھی کیا ہے شامل تھا، جبکہ یہاں بھی پرندے اور مچھلیوں میں نہیں آئے گا. یعنی کوئی پرندے کے ساتھ اس طریقے سے کوئی کرے تو وہ پرندہ کیا حرام نہیں ہوگا. اچھا جی، اب اس کا کیا حکم ہے کہ یہ حلال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ الحیوان الموتو ان کان مما یطلب لحم، حیوان موتو اگر ایسا ہو کہ جس کے گوشت کی ڈیمانڈ ہو، یطلب لحم یعنی جس کے گوشت کو طلب کی جاتا ہو، یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہو، اس معاشرے میں اس کا گوشت کھایا جاتا ہو، جیسے کہ بیڑ اور گائے ہے، کالغنم والبقر ہے. تو اس کا حکم کیا ہے کہ یجب ان یذبح ثم یحرق، کہ اسے سب سے پہلے ذبح کیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد کیا ہے اسے جلا دیا جائے. ٹھیک ہے. فإن کان لغیر الواتی، اب وہ جانور کیا ہے واتی کا تھا ہی نہیں، جس نے اس کے ساتھ آ کے وطی کیا اس کا جانور تو نہیں تھا، یہ تو نقصان دوسرے بندے کو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وطی کسی اور نے کی اور جانور اس کا ذبح ہو گیا اور جل گیا. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ غیر واتی کے لیے تو واجب علی ہے، تو پھر واتی کے اوپر واجب ہے کہ یغرم قیمتہ لمالکہ، کہ وہ اس جانور کی قیمت کو غرامت کے طور پہ دے، جرمانے کے طور پہ دے. کس کو جی؟ لمالکہ، جو اس موضوع کا کون ہے؟ مالک ہے. یعنی جو اس جانور کا مالک ہے اس کو وہ کیا دے گا؟ اس جانور کی قیمت دے گا. اس کے بعد کیا ہے جی وہ جانور ذبح کیا جائے گا اور اسے کیا جلا دیا جائے گا.
اچھا یہ کب ہے کہ جب جانور ایسا ہو کہ جس کے گوشت کو کیا کھایا جاتا ہے معاشرے میں. واما اذا کان مما یرکب ذات، لیکن اگر وہ جانور ایسا ہے کہ جس کے اوپر سواری کی جاتی ہے، گوشت کوئی اس کا نہیں کھاتا، جیسے کل خیل گھوڑا ہو گیا، بغار والحمیر خچر ہو گیا، گدھا ہو گیا، تو یہاں پہ کیا حکم آتا ہے؟ تو یہاں پہ ذبح کر کے جلانا نہیں ہوتا، بلکہ واجب نفیہ من البلد ہے، یہاں پہ واجب ہے کہ اس کو اس شہر سے کیا ہے نکال دیا جائے، وبیعہ فی بلد آخر، اور دوسرے شہر میں کیا ہے اسے بیچا جائے. اچھا جی. وَيُغْرَمُ الْوَاطِي، یہاں پر بھی واطی کیا ہے؟ اذا کان غیر المالک، مالک کے علاوہ کسی اور نے وطی کی تھی تو پھر مالک کا تو ایک طرح سے نقصان ہو جائے گا، اس کا جانور تو نکل گیا شہر سے باہر. کہتے ہیں کہ یہاں پہ واطی کے اوپر جرمانہ لگے گا، یعنی واطی کیا ہے؟ غرامت ادا کرے گا، قیمت ہو اس کی قیمت کو، اس جو جانور کی قیمت ہے یہ واطی کے ذمہ پہ ہوگی. اچھا وہ جانور بیچیں گے تو اس کا پیسہ کس کو ملے گا؟ کہتے ہیں وَيَكُونُ ثَمَنُ لِنَفْسِ الْوَاطِي، اس کا جو پیسہ ہے وہ خود کیا واطی کو ملے گا، جس نے وطی کی ہے بیع کا پیسہ اس سے ملے گا، اور یہ اس جانور کی قیمت کس کو ادا کرے گا؟ جو مالک ہے اس کو کیا ادا کرے گا؟ جو مالک جو بائی بن رہا ہے، جو بیچنے والا بن رہا ہے، مالک پہلے سے کہہ دے اس کو کہ مجھے پیسے لے دو جانور دے دو. ہاں مجھے پیسے دے دو، جانور تم لے لو، جانور اس کے پاس بھی نہیں رہنا، وہ آگے بیچے. ہاں وہ آگے پھر بیچے گا. ٹھیک ہے، اب بکتا ہے نہیں بکتا ظاہری بات ہے، ایسا جانور شاید نہ بکے صحیح طریقے سے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کیا ہے اس شہر سے باہر نکالے. اچھا یہ تو کیا ہوگا؟ دو صورتیں ہوں گی نا، گوشت کھایا جاتا ہے، دوسرا کیا گوشت نہیں کھایا جاتا، فقط سواری کی جاتی ہے. تیسرا آپشن وَأَمَّا إِذَا كَانَ مِمَّا يُطْلَبُ لَحْمُهُ وَيُرْكَبُ ظَهْرُهُ مَعًا كَالْإِبِلِ، جانور ایسا ہے کہ گوشت بھی اس کا کھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر سواری بھی کی جاتی ہے، مان دونوں ایک کام ساتھ چل رہے ہیں، جیسے کہ اونٹ کی مثال ہے. تو لاحقہ حکم القسم الاول، اس کے ساتھ کون سا حکم آئے گا؟ قسم اول آئے گا، وہ ذبح کر کے کیا جلایا جائے گا، نہ کہ جب شہر بدل جلانے کیا میں تو جائے. صرف کال آتے ہیں. ہاں کیا جلا اس میں؟ کیا گوشت چیز؟ جلا یا ذبح کر کے ذبح کر کے، یعنی اس میں تو کال بھی ہوتے ہیں. ہاں ذبح کر کے جلا دیں گے نا، کھال سمیت جلا دیں گے سب. صرف کال جلا یا ہاں نہیں کھال تو ہاں کھال بھی جائیں پھر الگ نہیں کیا اس کو، کھال تو کوئی کھاتا نہیں ہے، پر کھال پاک ہے، کھال کو تو استعمال کر سکتے چاہیے. پھر کیا جلانا؟ ہاں تو پھر باقی جو بچے گا کھال اتار کر باقی جو ہے گوشت پر جلا دیں گے، وہ آپ نہیں جلائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ریسٹورنٹ ہوٹل والے اٹھا کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے، ہاں ذبح کر کے دفن کر دو. نہیں دفن کریں گے پھر جلانا ہے، جلانے کا تو اس کے لیے اب وہ خرچہ تو ہوگا نہیں. یہ سارے کس کے ذمہ پہ پڑ ڈالیں کہ اس کے واطی کے ذمہ پہ ڈالیں. یہ اگلا ایک مسئلہ یہ پیش بھی آیا تھا، کسی نے پوچھا تھا واٹس ایپ پہ، اس کا ٹائم پہ میں نے شاید کچھ اور جواب دیا تھا. اذا وطئ انسان بہیمۃ یطلب لحمها، اگر ایک انسان نے ایسے چوپے کے ساتھ وطی کی کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، واشتبہ الموضوع بین عدۃ افراد، اور جو موضوع ہے وہ بہت سارے کیا ہے افراد میں کیا مشتبہ ہو گیا. یعنی سوال یوں آیا تھا کہ وہ جو گڈریا ہے اس نے ایک بکری کے ساتھ کیا ہے وطی کی ہے، تو اب جو ہے اس بکری کا پتہ نہیں ہے کس کے ساتھ ہوئی ہے وطی، خود اس کو بھی نہیں پتہ. مکس ہو گئی. ٹھیک ہے مکس اپ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ شہر والے کیا کریں، ساری بکریوں کا دودھ پینا چھوڑ دیں کہ دودھ بھی حرام ہو جاتا ہے، اور پھر ذبح بھی کوئی نہ کرے، کیا چکر ہے اس میں. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ فی الحال معلوم نہیں ہے، آپ پرہیز کریں ساری بکریوں جتنی بکری ہیں نا اس کے دودھ سے گوشت سے پرہیز کریں. لیکن یہ مسئلہ کیا یہاں پہ آسان ہو گیا کہ اخرجہ بالقرعۃ، یہاں پہ کیا قرعہ ڈالے جائے گا، بکریوں کے نمبر لگا کے ٹھیک ہے پرچیاں ڈالی جائیں گی، جس کا نام نکلے گا اس کو ذبح کر کے جلا دیا اس جائے کو انعام کے طور پر جلا دیا گا. جائے. اس کو ذبح کر کے انعام کر، یہ وہ والا حضرت یونس والے پر ہو جائے گا، جس کا نام نکلے گا اس کو پھینک دیا جائے گا سمندر میں. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ کیا ہے اس کا حکم ہے. یہ گروپ کے اندر پوچھا تھا، اگر مومن سے رابطہ ہو آپ کا یہ انہیں بتا دیجیے گا کہ ساری بکریوں سے پرہیز کرنا واجب نہیں ہے، قرعہ ڈالیں اور قرعہ ڈالنے کے بعد جس کا نام نکلے فقط اسی کو جلائیں، باقی کے حلال ہیں. اچھا الامر الثالث مما یوجب حرمت الحیوان المحلل بالاصل، تیسرا جو امر ہے کہ جو سبب بنتا ہے کہ وہ حیوان کہ جو محلل بالاصل ہے، اصل میں حلال ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، وہ تیسرا کیا ہے؟ الرضاء من الخنزیرۃ،
کہ خنزیرہ یعنی جو جسے اردو میں کیا کہیں گے، سورنی کہیں گے، سورنی ٹھیک ہے، جی اگر وہ دودھ پلاتی ہے کسی بکری کے بچے کو، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو بچہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بھی صحیح سے ثانی کہ یہی ہے کہ اس کی نسل تک بھی کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. فَإِنَّهُ إِذَا رَضَعَ الْجَدِيُّ، جد کسے کہتے ہیں، وہ ولد المعز، بکری کا بچہ. رضا کیا ہے، دودھ پینا. بکری کا بچہ دودھ پیے، من لبن خنزیرۃ، خنزیرہ کے دودھ سے، اور کتنا پیے، واشتد لحم وعظم، کہ اس کے جو گوشت اور ہڈیاں اسی سے کیا ہیں، مضبوط ہو جائیں، من ذالک، اسی سے مضبوط ہو جائیں، تو حرم لحمہ، تو اس کا گوشت بھی حرام ہو جائے گا، اس جانور کی آگے نسل بھی حرام ہو جائے گی. وَلَبَنُهُمَا أَيْضًا، لبنہما کدھر پلٹے گی، یعنی خود اس جانور کا لبن بھی اور اس کی نسل کا لبن بھی، ٹھیک ہے، یعنی اس کا دودھ بھی حرام ہو جائے گا اور اس کی جو آگے بچے ہوں گے، نسل ہوگی، اس کا دودھ بھی کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. یعنی یہ کیا ہے، فتویٰ ہے یہاں پہ. وَيُلْحَقُ بِالْجَدْيِ، اور جد کے ساتھ ملحق ہوتا ہے حکم کے اعتبار سے، العجل، بچڑا، وَأَوْلَادُ سَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ الْمُحَلَّلِ، اور اسی طریقے سے دیگر جو حلال جانور ہیں ان کے جو بچے ہیں، المحلل لحم، دیگر یعنی وہ حیوانات کے جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کے جو بچے ہیں وہ بھی کیا ہے، احتیاط لازم کے طور پہ اسی حکم کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں، ملحق ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں تو بکری کے بچے کی بات کی ہے، تو بکری کے بچے کے علاوہ اگر گائے کا بچہ بھی جو ہے یا اونٹ کا جو بچہ ہے وہ بھی اگر خنزیرہ کا دودھ پیتا ہے اور اسی کے اوپر پلتا ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا. اچھا، ولا تلحق بالخنزیرۃ الکلبۃ ولا الکافرہ، خنزیرہ کے ساتھ جو ہے ملحق نہیں کی جائے گا، کس کو، جو کلبہ، کتی کتی کو، کتیا کو، کتیا کتی جی اس طریقے سے کافرہ، خاتون کیا کافرہ ہے، ٹھیک ہے، خاتون کافرہ نہ ہو، مسلمان بھی تو اس کا گوشت تو حرام ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نجس اور پاک کی بات ہے یہ، کیونکہ وہ کافرہ خاتون ہے تو اس کا لبن یہاں کیا پہ ہوگا؟ لبن کے حوالے وہ سے نجس بات ہو شمار رہی ہوتا ہے، نجس شمار جی. ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کلبہ کا جو لبن ہے، دودھ ہے، وہ نجس شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے کافر خاتون کا دودھ کیا ہے، نجس شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو نجس خون کی وجہ سے یہ کیا ہے، اس حکم کے ساتھ ملحق نہیں ہے، یعنی نسلوں تک نجاست سرایت نہیں کرے گی. نہیں کرے گی. یہاں پہ فقط یہ حکم کیسے ساتھ ہے، خنزیرہ کے خنزیرہ کے ساتھ، ساتھ یعنی جو روایت میں آیا ہے، روایت سے آج کے ہم قیاس نہیں کر سکتے، جی. کیونکہ خنزیرہ بھی ایک ہی ہے، کتا بھی کیا ہے، وہ عین نجس ہے، کافر بھی عین نجس ہے، تو جی. سب میں حکم جاری کریں، ٹھیک اس طرح ہم جاری نہیں کر سکتے. جو نص میں آیا تھا تو اسی کے اوپر رہیں گے بس، کیونکہ قیاس کی ہمیں کیا اجازت نہیں جی. ہے. ولا يعم الحكم الشرب من دون رضان، اور یہ حکم عام نہیں ہے، کس کو عام نہیں ہے، شامل نہیں ہے، الشرب من دون رضان، کہ جو دودھ تو پیا لیکن رضاعت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. رضاعت کی اصطلاح کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کیا ہے، تھنوں سے پینا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، رضاعت کہتے ہیں. تو اگر وہ فیڈر میں ڈال کے اسے دودھ دیا ہے خنزیرہ کا تو پھر یہ حکم کیا جاری نہیں ہوگا، کیونکہ روایت کے اندر لفظ کس کہیں گے، رضاعت کیا ہے. تو رضاعت کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ کیا ہے، پیے گا وہاں سے. اچھا، لا یعم الحکم، حکم شامل نہیں ہوگا، الشرب من دون رضان، کہ جو بغیر رضاعت کے دودھ پیے فیڈر وغیرہ کے ذریعے سے، اور ولی رضا بعد ما کبر و فاطمہ، اور اس رضاعت کو بھی حکم شامل نہیں ہوگا کہ بعد ما کبر، کہ جب وہ جانور بڑا ہو گیا ہو، وہ فاطمہ، اور وہ کیا ہے، دودھ چھڑا چکا ہو، دودھ چھڑا چکا ہے، بڑا ہو گیا ہے، اب یہ دودھ پیتا رہے تو یہ بھی کیا حرام نہیں ہوگا. کس طرح؟ یعنی ایک جانور کا بچہ چھوٹا ہے، ابھی وہ بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد وہ دودھ چھوٹ گیا، اس کا گھاس وغیرہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کہ یہ خنزیرہ کا دودھ پینا شروع کر دیا، تو اب وہ حرام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ دودھ کی عمر اس کی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. بس یعنی وہ اس کی ایج کیا ہو گئی، دودھ والی ایج ہو، دودھ کی عمر میں ہو جب دودھ نہیں چھوٹتا اس کا. فاطمہ سے کیا مطلب ہوتا ہے، دودھ چھوٹ جانا، دودھ چھڑا لینا. اچھا جی، هذا اذا اشتد لحم الحيوان وعظمه بالرضا، یہ جو ابھی حکم ہم نے بیان کیا ہے نا کہ جانور حرام ہو جاتا ہے، یہ تب حرام ہوتا ہے کہ جب گوشت کا، جب اس حیوان کا گوشت اور جو ہڈیاں ہیں بالرضا، اسی رضا کے سبب سے کیا ہو جائیں، اشتد، مضبوط ہو جائیں، ٹھیک ہے. یعنی اتنا دودھ پیے کہ اس کی گوشت اور ہڈیاں کیا اسی خنزیرہ کے دودھ کی وجہ سے مضبوط ہوں. وہ اما اذا لم یشتد، لیکن اگر وہ تھوڑا دودھ پیے، زیادہ نہ پیے، اب کہا جائے کہ اس کے جو گوشت اور ہڈیاں ہیں انہوں نے کیا اس سے طاقت حاصل نہیں کی، تو فل احمد رضومن، تو یہاں پر احتیاط لازم پھر کیا ہوگی، وہ حرام تو نہیں ہوگا لیکن احتیاط لازم کیا ہوگی کہ ان یستبرا سبعۃ ایام،
کہ 7 दिन तक उसका क्या किया जाए, इस्तिबरा किया जाए। अब इस्तिबरा कैसे होगा, बिलबन ताहिर, उसे क्या है पाक दूध पिलाया जाए। लम यकुन मुस्तग़िन अन रिज़ाए, कि अगर वो जो जानवर का बच्चा है वो रिज़ात से बेनियाज नहीं है, यानी रिज़ात करनी पड़ेगी उसे, घास वगैरह नहीं खाता। तो अगर वो अभी रिज़ात से बेनियाज नहीं हुआ तो फिर तो उसे दूध पिलाया जाएगा 7 दिन तक ताहिर। वो इल्ला क्या मतलब, अगर वो रज़ात से बेनियाज हो चुका है तो फिर दूध पिलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस्तुबरिया बिल अलफ़, उसे जो है वो अलफ चारे के जरिए से क्या इस्तिबरा की जाएगा, चारा खिलाया जाएगा। वह शईर जौ खिलाया जाएगा, वना हुए इस तरह की और चीज़ें जो पाक हैं वो खिलाई जाएंगी। सुम्मा यहिल्लु बाद ज़ालिका, फिर इसके बाद वो क्या हो जाएगा, हलाल हो जाएगा। जी। अच्छा जी, लौ शरबल हयवानुल मुहल्लल अल खमर, अगर जो है वो हलाल जानवर ने क्या शराब पी ली, ठीक है जी, हत्ता सकरा, शराब इतनी पी के वो सकरा नशे में आ गया, जुमर है, ठीक है। फज़ुबिहा फी तिलकल हाल, अब उसे क्या है इसी हालत में क्या ज़िबह कर दिया जाए, ठीक है। तो अब क्या जी, उसका गोश्त हलाल होगा या हराम होगा? कहते हैं कि जाज़ अकलु लहमी ही, उसके गोश्त खाना क्या हो जाएगा, हलाल हो जाएगा, जायज़ है। वलाकिन लाबुद्दा मिन गस्ल मा लाक़तुल खमर, लेकिन ज़रूरी है कि गस्ल धो लें गोश्त के उस हिस्से को कि जिसको क्या खमर लगी है, शराब लगी है। कब, मा बकाए आइनिहा, कि जब खमर की ऐन क्या हो, बाकी हो, यानी अभी उसने पी थी शराब, नशे में था, उसे ज़िबा किया तो ज़ाहिर बात है अंदर शराब तो नजर आएगी। तो शराब नजस होती है तो गोश्त भी क्या हो जाएगा, नजस हो जाएगा। तो गोश्त को पाक करना फिर क्या हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। अगर उसने शराब ना पी होती या शराब उसने पी लिया, अब उसकी ऐन बाकी नहीं है, काफ़ी देर बाद ज़िबा किया जब वो हज़म हो चुकी थी, तो फिर उसका गोश्त क्या कहलाएगा, पाक कहलाएगा, फिर उसे धोने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे हमारे में धोया जाता है, अगर ना भी हो तो ठीक है, जी। इसने शराब की उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें खाई, वो सारा हज़म हो वो गया। पता भी नहीं है। अच्छा, लेकिन एक और मसला यहाँ पे है कि वला युकलु मा फी जौफिही, जो उसके पेट के अंदर है उसको नहीं खाया जाएगा। वो क्या चीज़ें हैं जिसे नहीं खा सकते? मिनल अमाए, अमा किसे कहते हैं, आंतों को कहते हैं, आंतें हो गई, वलकरश उसका जो ओजरी हो गई, ठीक है, मेदे की ओजरी होगी, कल्ब उसका दिल हो गया, वलकबद जो कलेजी है, वगैरह है, इसके अलावा और जो चीज़ें हैं। यानी गोश्त आप खा सकते हैं, गोश्त के अलावा और जो चीज़ें नीचे लटक रही होती है ना, अंदर कलेजी हो गई, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, गुर्दे हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या नहीं खा सकेंगे। वह इन गौसल अहवत लजूमन, अगरचे एहतियात लाजिम के तौर पे इन्हें धोकर पाक ही क्यों ना कर लिया जाए। अच्छा, ये शराब का मसला हो गया। वला शारे व बौलन अव गैरहु मिन नजासात, अगर वो दीगर नजासात को पी ले, वो पेशाब हो या इसके अलावा कोई चीज़ हो, सुम्मा ज़ुबिहा अक़ीब बशुर्ब, फिर पीने के फ़ौरन बाद उसे क्या है ज़िबह कर दिया जाए, तो लम यहरुम लहमुहु, उसका गोश्त भी हराम नहीं होगा। वो युकल माफ़ी जौफ़ी, और उसके पेट के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, कलेजी वगैरह, वो भी खा सकते हैं बाद गस्ली, उसे धोने के बाद। कब, मा बका ऐन नजासत फीही, कि जब उसके अंदर ऐन नजासत क्या हो, बाकी हो। ऐन नजासत बाकी होगी तो वो नजस हो जाएंगी चीज़ें, तो धो कर क्या उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लौ रज़ा जदयुन औ अनाकुन औ इजलुन मिन लबन इम्रअतिन हत्ता फातुमा व कबुरा लम यहरुम लहमुहु लाकिन्नहु मकरूहुन। लौ रज़ा जदयुन, अगर बकरी का जो बच्चा है, बकरी का बच्चा, वो दूध पिए, औ अनाक, अनाक जो है भेड़ के बच्चे को कहते हैं, ठीक है, जाति बकरी का बच्चा, अनाक भेड़ का बच्चा, और इजल, या इजल क्या है, वो बछड़ा हो गया, ये दूध पिए मिन लबन इमरातिन, एक खातून का क्या दूध पिए, ठीक है, हत्ता फातिमा, यहाँ तक कि वो बड़ा हो जाए, फातिमा के लिए कहते हैं दूध छूट जाए, यहाँ तक कि उसका दूध छूट जाए, वो काबर और वो बड़ा हो जाए, ठीक है, तो लम यहरुम लहमुहु, तो अब इसका जो गोश्त है वो हराम नहीं होगा, लाकिन्नहु मकरूहुन, लेकिन ये इंसानी गोश्त पे, इंसानी दूध पे ये बड़ा हुआ है, इसका गोश्त क्या कहलाएगा, मकरूह कहलाएगा, हराम नहीं होगा, लेकिन वो गधे की तरह क्या बन जाएगा, मकरूह क्या हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा। अच्छा जी, इतना काफ़ी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला